أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر۔ اس کا یہ ایک سیگمنٹ ہے حقوق العباد جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم اعظم معلم کامل بنا کر مبعوث فرمایا، اور ایسا کامل کہ آپ کی تعلیم آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ کائنات کو اس امت کو صحابہ کرام کی صورت میں کائنات کی تاریخ کے بہترین لوگ دستیاب ہوئے۔ یہ آپ کی تعلیم کا آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہدایت اور جو علم دے کر مبعوث فرمایا ہے وہ ابر کثیر کی طرح ہے، ایک بادل کی طرح ہے جو برستا ہے، ہر جگہ برستا ہے۔ کچھ خطے ہیں جو اسے قبول کر لیتے ہیں اور کچھ خطے ہیں جو اسے قبول نہیں کرتے۔ جو خطے قبول کر لیتے ہیں گویا وہ دل جو قبول کر لیتے ہیں وہاں پر سبزہ بھی ہوتا ہے، ہریالی بھی ہوتی ہے، اگتا ہے، سب کچھ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ خطے یعنی گویا کچھ دل ایسے ہیں کہ جن میں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، وہ علم ٹھہرتا نہیں ہے، وہ قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو علم اس نیت کے ساتھ سیکھے، علم اس نیت کے ساتھ حاصل کرے کہ یہ آگے پہنچائے، اللہ رب العزت اسے 70 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور وہ شخص جو علم سیکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے، اسے دبائے پھرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے آگ کی لگام لگائے گا۔ علم ایسی چیز ہے، اور پھر اسے سکھانے والے جس سے ایک لفظ بھی سیکھا، ایک لفظ بھی جس سے سیکھا ہے، وہ آپ کے استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ علم، تعلیم، تدریس، یہ سب اس کی فضیلت بھی اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ادب اور احترام کا رشتہ رہے۔ یہ بھی آج ڈسکس ہوگا کہ کیا ادب اور احترام ہمارے معاشروں میں وہ استاد کسی بھی شعبے کا ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، وہ ادب رہ گیا ہے، احترام رہ گیا ہے یا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے یہ بھی انشاءاللہ آج ڈسکشن میں آئے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے جو بہت برکت والی بات ہے
کہ مدینۃ المنورہ میں سرکار کے دیار میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ قبلہ ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، السلام علیکم شاہ جی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محترم عالمی شہرت یافتہ ثناءخواہ ہم سب کے بہت پیارے الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ۔ اور بہت خوبصورت انداز سے تلاوت کا شرف حاصل کرنے والے، بہت دور کا سفر کر کے ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں، قاری سہیل نظام صاحب جو رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں، السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز میں درود پاک جو آپ کا انداز ہے اسی سے بسم اللہ۔ میرے ساتھ قبلہ عرفان بھائی ہیں اور علی رضا بابر ہیں۔ ہم قبلہ عرفان صاحب اور قبلہ بابر صاحب کو بھی خوش قبلہ آمدید۔ سے مراد آپ تھے۔ اچھا بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین، ہم سب کے بہت پسندیدہ علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ اور جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ آج استاد کے حوالے سے تعلیم تدریس، اس کی اہمیت، شاگرد کس طرح سے احترام کا، استاد کا ادب کیا بتایا ہے، استاد کون ہے، پہلے تو یہ بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صابری صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی اہمیت کا حامل یہ آج کا آپ کا موضوع منتخب کیا ہے، معاشرے کی ضرورت بھی ہے، جی ہاں،
کہ ہم ان کی رہنمائی کر سکیں۔ یقیناً معلم اور استاذ یہ اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، اللہ مجھے اللہ پاک نے معلم بنا کر بھیجا ہے، بے شک، اور معلم بھی وہ جو آسانی کے ساتھ تعلیم دینے والے، واہ آسان بنا کر نظام زندگی سمجھانے والے۔ واہ، تو آپ کا جو رتبہ اور آپ کا مقام ہے، اسی لیے جو معلم ہوتے ہیں نا ہمارے اسلامی معاشرے میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے منصب پر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء بے شک، بے شک، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، فرمایا کہ علماء جو ہوتے ہیں، معلم جو ہوتے ہیں، اساتذہ جو ہوتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے ورثاء ہوتے ہیں، بے شک، ان کے جانشین ہوتے ہیں، بے شک، لیکن ان کو وراثت میں درم و دینار نہیں ملا ہوتا، ان کو علم ملا ہوتا ہے، تعلیم ملی ہوتی ہے، اور یہ آگے لوگوں کو پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور ان کا اتنا اونچا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی الحوت وحتی النمل فی جوہرہا لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ سبحان اللہ، فرمایا جو لوگوں کے معلم اور اساتذہ ہوتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ پاک آسمان سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، واہ، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، واہ، حتیٰ کہ فرمایا چونٹی اپنی بل کے اندر اور پانی کے اندر مچھلیاں تیرنے والی وہ بھی ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ کیا بات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پاک۔ تو یقیناً جو استاد ہوتا ہے، اچھا اس میں ایک چیز خاص میں جاننا چاہ رہا ہوں مقدمے کے طور پر ہی کہ استاد سے جو مراد ہم ذکر کر رہے ہیں علم دین کا استاد صرف وہی ہے یا باقی پر بھی اطلاق، کوئی میڈیکل پڑھا رہا ہے، کوئی ایون کوئی پنچر لگانا کسی کو سکھا رہا ہے تو وہ بھی استاد ہوگا؟ بلا شبہ جتنے بھی ہمارے وہ شعبے جن کا تعلق انسانیت کی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے، انسانیت کی بھلائی کے ساتھ ہے، انسانیت کی خیر کے ساتھ ہے، وہ سب معلم اور سب اساتذہ۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے جو لفظ استعمال فرمایا، بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ علی معلم الناس الخیر، جو انسانیت کو، لفظ بھی انسانیت کا بولا ہے، جی ہاں، خاص علماء کا، طلباء کا نہیں بولا، جو انسانیت کو تعلیم دے رہے ہیں کس کی؟ خیر کی۔ ہر وہ شعبہ جو خیر پر مبنی ہے، آپ نے پنکچر لگانے کی بات کی، تو یہ انسانیت کی بھلائی کی بات ہے، خدمت کی بات ہے، ان کو نفع پہنچانے کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یقیناً ہر وہ شعبہ کہ جو انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے، وہ خیر پر مبنی ہے، وہ بھلائی پر مبنی ہے۔ کسی سے جو اگر ایک بات بھی سیکھی ہے وہ استاد ہے۔ یقیناً وہ استاد محترم ہے، اور اس کا ادب کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ایک تو بڑی معروف حدیث ہے نا، اس کا ایک میں نے آج مسلم امام احمد کے اندر الفاظ پڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لیس فلیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من لم، فرمایا یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا حقہ، فرمایا کہ جو ہمارے علماء کا، اساتذہ کا حق نہیں نہ سمجھتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کو ادب نہیں کرتا، وہ میری امت سے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ قبلہ استاد حریص ہو سکتا ہے، استاد بخل کرے سکھانے میں، کچھ سکھائے کچھ نہ سکھائے، اور اس چیز پر فخر کرے کہ جی استاد پھر جو ہے نا وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے لیکن کچھ چیزیں روک لیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور کار نبوت جو بیان کیا ہے نا جی، چار اس کے مدارج ہیں، وہ چاروں اسی سے متعلق ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری جگہ کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، یہ چار چیزیں جو ہیں، آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم کتاب ہو رہی ہے، تلقین حکمت ہو رہی ہے، اور تزکیہ نفس ہو رہا ہے۔ یہ ہے پورا کمپلیٹ پیکج آف اے گریٹ ٹیچر۔ سبحان اللہ، کیا بات، ایک پورا مکمل استاد، معلم، جس کو ہماری اسلامک ٹرمنالوجی میں معلم یا ٹیچر کہا جا رہا ہے یا ماسٹر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ شخص ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، این ممکن ہے آپ کا استاد، باپ آپ کا استاد بھی ہو۔ بالکل یقیناً ہو سکتا ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا تھا، ہمارے ساتھ ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک ایکسٹرا کریڈٹ ہے۔ اچھا اگر وہ باپ نہیں ہے تو بھی باپ کی درجے نہیں، میں نسبی باپ کی بات کر رہا ہوں،
اگر آپ کو ایسا باپ مل جائے تو آپ روئے زمین کے خوش نصیب ترین انسان واہ ہیں. واہ واہ، میں یہ ایکسٹرا کریڈٹ کی بات کر رہا ہوں، بیٹے کے بھی اور باپ کے بھی. کیا بات. اور میں نے ایسے مرشد دیکھے کہ مریدوں کے ساتھ ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، واہ واہ واہ. جو ان کی اولاد ہے، نسبی اولاد ہے. ویسے تو مانوی تو وہ باپ ہیں ہی ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور وراثت کے طور پہ جب ہم استاد کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی اور منصب کائنات میں نہیں ہے. اللہ. شرط یہ ہے کہ وہ جامع الکمالات ہو وہ استاذ، اور وہ ان ساری خوبیوں کا حامل ہو. اس کے بعد آپ اس کو جو لفظ بولا نا آپ نے، حریص، نادانستہ بولا. بخل جو ہے نا یہ اور چیز ہے، اور حرص اور چیز، اور چیز ہے. دونوں اپوزٹ ہیں. ہاں. حریص ہونا نبی کریم علیہ السلام کی صفت خاصہ ہے قرآن میں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمارے ہاں نیگیٹو معنی میں آتا، جی ہاں. لیکن یہاں اس کی معراج اور پیک ہے. لوگوں نے نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پہ غور کیا. نہ میں نے آج تک کسی عالم سے یہ سنا کہ ممبر پہ وہ حریص علیکم کو ڈیفائن کر رہا ہو یا ایکسپلین کر رہا ہو. میں نے اپنے پہلے مجموعہ نعت کا نام حریص علینا رکھا. واہ واہ واہ. اس میں ایک پوری نعت تھی جس کی ردیف تھی حریص علینا. واہ. سراپا فضائل حریص علینا. یہ سر حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے قرآن میں تو حریص علیکم ہے، آپ نے علینا کیسے کر دیا؟ شاہ جی جی اس پہ پھر گفتگو رہی. تو استاذ جو ہے نا جی، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے، شرف علم باندازہ رتبہ معلوم است. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے نا وہ موقوف ہے اس کی شرافت اور بزرگی اور کریڈٹ اس کانٹینٹ پر موقوف ہے جو وہ علم ڈیلیور کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا ایک، ایسے مدارس میں بھی اساتذہ کے مدارج ہیں، سارے استاد برابر نہیں ہیں. جی ہاں بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. جو حدیث پڑھانے والا استاد ہے وہ باقیوں سے میں اس سوختر ہے اور مقدر. سوال یوں کر لیتا ہوں کہ وہ ایک تو قابل ہو اور دوسرا سکھانے پر آمادہ بھی ہو. یقیناً وہ کیسے استاد ہوگا جس میں یہ جذبہ نہیں ہے. وہ تعلیم اپنے شاگرد کو، یہ دیکھیں پہلا حق ہے کہ جو شخص آیا، اور حدیث قدسی میں ہے یا داؤد اذا وجدت طالب کن خادمہ. داؤد علیہ السلام پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اللہ کہ اے داؤد جب میرا کوئی طالب پاؤ تو اس کے خادم بن جاؤ. اللہ. سید القوم خادم ہوں اسی لیے کہتے ہیں نا. سبحان تو اللہ. حقیقت میں یاد رکھیے مرشد ہو یا استاد ہو یا آپ کا گائیڈ ہو، وہ بیسیکلی خدمت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا کام کر رہے ہیں نا، لوگوں کو لگتا ہے یہ مخدوم ہے اور بڑے اعلیٰ منصب، وہ خدمت میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. شاگرد بھی ایک خدمت میں ہوتا ہے اور استاذ بھی ایک خدمت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حقیقت بنیاد یہ ہے، استاذی جو ہے منصب جو ہے، چاہے وہ مرشد کا ہے، استاد کا ہے، گائیڈ کا ہے، بیسیکلی وہ خادم ہے. واہ واہ. لیکن اپنے دیکھیے بادشاہ جو ہوتا ہے، حاکم وقت جو ہے، وہ رعایا کی خدمت کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں. بے شک. لیکن اب اس کے منصب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جو باب مدینہ العلم ہے، اللہ. وہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو مولائی. اللہ. جس نے ایک حرف مجھے سکھا دیا وہ میرا مالک ہے. واہ کیا بات. جہاں چاہے چوراہے میں کھڑا کرے، میری بولی لگائے اور مجھے بیچ سکتا. سبحان اللہ. کلام شامل کرتے ہیں. اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ جملہ کہاں سے آ گیا. پھر محاورتاً جو کہتے ہیں جی استاد اچھا استاد وہ ہے جو سارے رموز نہیں سکھاتا ہے شاگرد کو، سارے اسرار نہیں سکھاتا. پھر یہ کہاں سے؟ یہ استاد کی نہیں ہے، میں آگے بتاتا ہوں. یہ ہاں یہ بات کریں گے ذرا. جی قبلہ نشائی صاحب. جیون میرا بیت رہا ہے، جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے
قائم اب تک کے بھر میں میرا ہے، قائم اب تک کے بھر میں میرا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا، دیکھا جب بھی تیری عطا کو بھول گیا پھر اپنی خطا کو، دیکھا جب بھی تیری عطا کو بھول گیا پھر اپنی خطا کو، کھوٹوں کا بھی نام چلا ہے، کھوٹوں کا بھی نام چلا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا، چھوڑ گئے سب چاہنے والے، ارے مانگتے دیکھے بانٹنے والے، منگتوں کا کش کول برا ہے، منگتوں کا کش کول برا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان